أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. کل گزشتہ ہماری بحث یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں جن کا قصہ اس جگہ قرآن الکریم میں بیان کیا گیا ہے، ان کا مقام کون سا ہے؟ ویسے قرآن الکریم ایسی چیزوں کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی تاریخی حیثیت ثابت کر دی جاتی ہے، اتہاس کو جب کسی چیز میں گواہ بنا دیا جاتا ہے اور اس چیز کا وجود تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری میں ثابت کر دیا جاتا ہے، تو لوگ اس کی حقانیت سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مؤرخین نے اس قصے کی شروعات میں اصحاب کہف کی تاریخی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ کس زمانے کا ہے، کون سے نبی کے زمانے کا ہے۔ بعض لوگوں نے اس قصے کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کا قصہ بتایا ہے، جیسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے کئی روایتوں سے اور تاریخ کے اتہاس کے کئی واقعات سے، کئی قصوں سے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے، جیسے تفسیر حقانی کے حوالے سے حضرت اقدس حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف کا یہ قصہ سن عیسوی 250 میں پیش آیا، یعنی تقریباً پیارے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 320 سال پہلے، پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد 570 سال کے بعد تو آقا علیہ السلام کی مبارک پیدائش سے پہلے 320 سال پہلے یعنی 250 عیسوی میں یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کے زمانے کی تاریخی حیثیت ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مذہباً، دھرم کے اعتبار سے یہ لوگ کس مذہب کے ماننے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ سچے پکے مومن تھے، کفر پر نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بت پرستی نہیں کی تھی،
تو وہ عیسوی زمانے میں پیدا ہوئے، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ سچے پکے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ماننے والے کچھ نوجوان تھے جو اصحاب کہف تھے۔ یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ عرب کے زمانے میں بھی جہاں جاہلیت عام تھی، کفر و شرک عام تھا، جہاں بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، جتنے سال کے دن اتنے بت بیت اللہ میں، اور ہر دن نئے بت کی پوجا۔ اس زمانے میں بھی گنے چنے سچے مذہب پر باقی رہنے والے لوگ موجود تھے، جیسے کہ انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کفر و شرک نہیں کیا۔ وہ بڑی لمبی عمر ہوئی ہے ان کی۔ وہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے، روم کے رہنے والے تھے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ جس زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، انہی علاقوں سے نکل کر آئے تھے حضرت سلمان فارسی۔ تو ہر زمانے میں ایسے نیک پرست اور سچے مذہب پر چلنے والے لوگ رہے ہیں۔ انہی میں سے یہ اصحاب کہف تھے جو سچے پکے عیسوی مذہب کے اوپر قائم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم پر باقی تھے۔ اب رہی بات کہ یہ اصحاب کہف یہ کون سے علاقے میں رہنے والے تھے، اور یہ جس غار میں بند ہوئے تھے، جس کہف میں بند ہوئے تھے، بڑی گفا میں انہوں نے قیام کیا تھا، وہ کس جگہ کے اوپر واقع ہے۔ مفسرین کا ان واقعات کے درمیان میں بڑا اختلاف ہے۔ مختلف قسم کی روایتیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسوی مذہب میں رہبانیت جائز تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں کہ ساری دنیاوی عیش و آرائش سے ایک طرف ہو کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، پھر شادی بھی نہیں کرنی، پھر دنیا کے جھنجھٹے میں بھی نہیں پڑنا، پھر کمائی بھی نہیں کرنا، پھر گھر بھی نہیں بنانا، پھر کوئی کاروبار بھی نہیں کرنا، پھر اپنے نام کی کوئی جائیداد بھی نہیں رکھنا، بس اللہ کے لیے جنگلوں میں چلے جانا، اللہ کے لیے پہاڑوں میں چلے جانا، گفاؤں میں چلے جانا، جو ملا کھا لینا، جہاں رات ہوئی وہاں سو لینا، اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس مذہب میں یہ رہبانیت جائز تھی، شریعت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ روزے ہماری رہبانیت ہے۔ اگلے نبی اللہ کے رسول علیہ السلام کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی دیے ہیں؟ پچھلے زمانے کے لوگوں نے، پچھلی امتوں نے، پچھلے نبی کے ماننے والوں نے انتھک کوششوں اور انتھک محنتوں سے بغیر کھائے پیے جو کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کھانے پینے، دنیا بھر کی عیش و آرائش کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں عطا فرمائی کہ ان کو رہبانیت اس وقت ملتی تھی جب کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں، اور ہمیں صبح صادق سے لے کر افطار تک بھوکا رہنے میں رہبانیت مل گئی۔ یہ امت کی رہبانیت، وہ درختوں کے نیچے جنگلوں میں 50 60 70 80 برس عبادت کرتے تھے، اور یہ امت رمضان کی ایک رات عبادت میں گزار دے جسے ليلۃ القدر کہتے ہیں، تو اسے 80 برس سے اوپر زمانے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ
اس امت کے لیے خصوصیت ہے، تو اس زمانے میں لوگ ایسی رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے اس طریقے سے فارغ ہو جاتے تھے اور اس کو یہ بہت بڑا کام سمجھتے تھے، اور لوگ ایسے لوگوں کا بڑا اعزاز بھی کرتے تھے۔ وہ کسی بھی ملک سے اور کسی بھی علاقے سے نکل جاتے اور اللہ کی عبادت کے لیے کسی بھی پہاڑ میں، کسی بھی پہاڑ کی گفا میں یا کسی بھی جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے اور پھر وہیں پر عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دیتے۔ کبھی ان کو خطرہ محسوس ہوتا، کسی چیز کا خوف محسوس ہوتا، تو پھر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے، اپنی بستی کو چھوڑ دیتے، سارے کنبے قبیلے کو چھوڑ دیتے، سارے خاندان کو چھوڑ دیتے اور ایک طرف جنگل میں جا کر بس جاتے، پہاڑ میں جا کر بس جاتے، وادیوں میں جا کر بس جاتے، گفا کو اپنا بسیرا بنا دیتے اور اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، اور ہمارے زمانے میں باقاعدہ یہاں یہ جو شام یعنی مصر ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، جہاں پر یہ ایشیا کا کوچک ہے، یعنی ہمارا ایشیا خنڈ جہاں پر قریب قریب ختم ہونے آتا ہے، جہاں پر ملک فارس کی سرحد لگتی ہے، ملک فارس کا کنارہ لگتا ہے، روم کا، ایران کا کنارہ لگتا ہے، اس علاقے میں جنگلات میں جب کھدائی کی جاتی ہے اور وہاں پر جب پہاڑوں کی چٹانوں کو، پتھروں کو ہٹایا جاتا ہے، آج بھی وہاں سے ہڈیوں کے کنکر ملتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں۔ یہ دور کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ قریب کے زمانے میں، یہ 2024 ہے اور 1963 65 66 کے زمانے میں جہاں پر کھدائی ہوئی ہے آج بھی ملے ہیں۔ ابھی ہم گزشتہ سال حرم میں تھے، مدینہ المنورہ میں، اور رمضان سے پہلے فروری میں جب کہ عمرہ ہوا، وہاں سے بس میں ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں کا کوئی ماہر تھا، وہاں سے پہچان رکھنے والا، اس نے ایک علاقے کے اوپر گاڑی روک کر ہمیں ایک جگہ بتائی کہ دیکھیں یہاں پر کھدائی کی گئی ہے، 1400 برس پہلے کے آثار آج اس جگہ پر ملے ہیں، گورنمنٹ نے وہاں پر جانا بین کر دیا ہے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ قبروں کی ایک شکل تھی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر تو ابھی پھر کھدائی کے وقت ہمیں اس کو بند کر دیا گیا، باقی کھودتے کھودتے انہوں نے قبر بھی کھود دی تھی، تو ایک ایسی میت ملی جو یوں لگتا تھا کہ جنہیں ابھی تھوڑے زمانے پہلے دفنایا گیا ہو، گوشت کا بھی جو کا تو اور خون کے نشانات بھی جو کے تو، اور وہاں لکھا ہے، میں اس وقت نام بھول گیا، جس صحابی رسول کا یہ روزہ تھا، یہ قبر تھی، ان کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر مدفون ہیں۔ تو ایسے جب زمین کی کھدائی ہوتی ہے آج بھی وہاں پر ان کے نشانات ملتے ہیں، تو ایسے واقعات بہت سارے ہوئے۔ ان کے زمانے میں رہبانیت جائز تھی، یہ لوگ وہاں چلے جاتے تھے، پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا تھا، پھر وہیں پر ان کی قبریں بن جاتی تھی۔ تو پرانے مفسرین کو جو 6ویں 7ویں 5ویں صدی میں گزرے ہیں، ہجری صدی میں گزرے ہیں، تو انہوں نے ان واقعات کو دیکھ کر وہاں کے حالات کے اعتبار سے اصحاب کہف کی تحقیق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، یقینی طور پر یہ نہیں بتایا کہ یہی اصحاب کہف ہیں، لیکن نشانات کے ذریعے انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے وہاں پر اس طریقے کے نشانات موجود ہیں، جس طریقے کا قصہ قرآن الکریم میں اصحاب کہف کا بیان کیا گیا ہے۔ اکثر قصے تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اندلس کے رہنے والے ہیں،
اس لیے انہوں نے بعض قصے تو ایسے لکھے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے گفا میں جا کر دیکھے ہیں، اور بعض قصے انہوں نے پہلے مفسرین سے سنے ہوئے بیان کیے ہیں کہ دیکھیے اس طریقے کے قصے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ یہ رقیم جو ہے یہ ملک فارس کے کنارے پر ایک شہر کا نام ہے، ایران کے کنارے پر۔ آج کا ایران اس زمانے کا روم امپائر بہت بڑا تھا، تو یہ رومی امپائر کے کنارے کے اوپر واقع ایک شہر کا نام رقیم ہے، اور اس کے پاس میں وہاں پر ایک پہاڑ میں بڑی غار ہے، بڑی گفا ہے، اور اس گفا میں 21 لاشیں آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے۔ ایک روایت انہوں نے ابن عطیہ سے بیان کی ہے، ابن عطیہ مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ملک شام میں ایک غار ہے، ایک گفا ہے، اور اس میں کچھ لاشیں ہیں، کچھ لوگوں کی میت ہیں جن کے مجاورین، جہاں مجاور ہوتے ہیں وہاں کے مجاورین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لاشیں ہیں یہی اصحاب کہف کی لاشیں ہیں۔ یہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو غار ہے جہاں کچھ لاشیں ہیں اس کے پاس میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر پاس میں ایک مکان بھی بنا ہوا ہے، اور جہاں پر یہ لاشیں ہیں وہاں ان لاشوں میں ایک کتے کی شکل کا ڈھانچہ بھی ہے۔ جیسے آدمی مر جاتا ہے اور اس کا گوشت جب سل گڑ جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں آدمی کی شکل کے ڈھانچے میں ہوتی ہیں، تو کچھ لاشوں کے ڈھانچے ایسے ہیں، اور ایک ڈھانچہ اس میں کتے کی شکل کا ہے۔ جیسے یہاں ہم آگے بڑھیں گے، اصحاب کہف جب جا رہے تھے گفا میں جانے کے لیے، بادشاہ سے بچنے کے لیے، تو راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تو ابن عطیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں کے مجاورین کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہیں، ان لاشوں کے پاس ایک کتے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ یہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر پہنچی کہ اس طریقے کی گفا کے بارے میں لوگ اصحاب کہف ہونے کا قصہ بیان کرتے ہیں، تو سن ہجری 504 میں اس گفا کو دیکھنے کے لیے گیا، اور میں جب وہاں پہنچا تو واقعیتاً اس گفا میں کچھ لاشیں موجود تھی، پاس میں ایک مسجد بھی تھی، اور پاس میں ایک گھر بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک رومی تعمیر تھی، رومی شکل کی، جس طریقے سے مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف یہ رومی زمانے کا قصہ ہے، اور روم کے کنارے کے اوپر واقع تھا، وہاں پر رومی تعمیر بھی تھی، اور اس کا نام رقیم رکھا ہوا تھا، جس وجہ سے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس پر رقیم بھی لکھا ہوا تھا، اس تعمیر کا نام رقیم بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ تعمیر ایسی تھی جیسے کسی بڑے محل کے آثار ہو۔ اس کی کچھ دیواریں آج بھی موجود ہیں، اور یہ جنگل میں واقع ہے، بیابان جنگل میں، جہاں عام وطن کوئی نہیں جاتا، اور اس جنگل کے اوپر والے حصے پر جب دیکھا گیا تو وہاں پر ایک پرانے شہر کے نشانات ملے ہیں تفتیش کے ذریعے، اور اس شہر کا نام رقیوس بتایا جاتا ہے۔ یہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کا معائنہ کیا، میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو اس طریقے کے آثار وہاں پر ملتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس غار کو دیکھا گیا، اس گفا کو دیکھا گیا
جہاں کے مجاورین کہتے تھے کہ اس میں یہ لاشیں ہیں اور یہ اصحاب کہف ہیں، تو ان میں سے کچھ لاشوں کی ہڈیاں باقی تھی، گوشت نہیں تھا، لیکن کچھ لاشیں بالکل گوشت کے ساتھ موجود تھی، ان کا گوشت چلا گلا نہیں تھا، جوں کا تو موجود تھا۔ یہ قصے اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس بات میں ایک روایت واقع ہے، یہ کہتے ہیں کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین کے نیچے ایلا نامی ایک مقام ہے، مقام ایلا ایک مقام ہے، آج بھی ہے فلسطین کے نیچے والے حصے پر مقام ایلا ایک نام ہے، اس کے پاس میں یہ وادی موجود ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہی وہ وادی ہے جہاں پر یہ اصحاب رقیم جن کا قصہ قرآن الکریم میں ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جن کا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کعب احبار سے پوچھا ہے۔ یہ کعب احبار پچھلے زمانوں کی کتابوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، توریت اور انجیل کے۔ تو کعب احبار سے پوچھا گیا کہ اس طریقے سے ابن عباس سے ایک روایت ہے رقیم کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کعب احبار نے فرمایا کہ ہاں، یہ رقیم وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف مقیم تھے۔ اکثر مفسرین نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اصحاب کہف جس جگہ کے اوپر رہتے تھے اس جگہ کا نام پرانے زمانے میں یعنی عیسوی زمانے میں ارطوس لکھا تھا، ارطوس۔ اور جب اسلامی حکومت واقع ہوئی تو اس کا نام افسوس لکھا گیا ہے۔ یہ تین قسم کی روایتیں روم کے کنارے پر مقام غرناطہ کے پاس، اس شہر کا نام غرناطہ ہے، یہ اندلس کے پاس کا ایک شہر ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر یا پھر فلسطین کے نیچے والے حصے میں یا پھر یہ جو مقام افسوس ہے، ارطوس ہے، وہاں پر رہنے والے یہ نوجوان تھے، اتنا معلوم ہوتا ہے۔ اور کئی روایتوں سے تاریخی حیثیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم جغرافیائی یعنی زمینی جائزہ لیں تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایشیا کھنڈ کا اوپر والا حصہ جسے روم کا کنارہ کہا جاتا ہے، ایشیائی کوچک جسے کہتے ہیں، تو یہ فلسطین کا نیچے والا حصہ ہی ہوا، اور یہ وہی حصہ ہے جہاں پر یہ مقام افسوس واقع ہے، مقام ارطوس واقع ہے۔ اس حیثیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف جس جگہ کے تھے وہ جگہ ایشیا خط کے اوپر والے حصے کے، ایشیائی کوچک کے اوپر والے حصے میں رومی کنارے کے کسی شہر کے رہنے والے لوگ تھے۔ پرانے زمانے میں جس کا نام رقیم یا رقیوس رہا ہوگا اور نئے زمانے میں جس کا نام افسوس ہو گیا۔ اس طریقے کے واقعات یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ نئے زمانے کے مفسرین نے بھی اس کی کچھ تحقیقات بیان کی ہیں۔ یہ جو تحقیقات تھی یہ 6ویں 7ویں ہجری کے زمانے کے واقعات مفسرین کی تھی، اور ہمارے 19ویں اور 20ویں صدی کے مفسرین نے یعنی قریبی زمانے کے مفسرین نے بھی اسی حساب سے اس کی تحقیق کو بیان کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ہندوستان کے پہلے شکشا منتری رہے ہیں اور کانگریس کے ادھیکش بھی رہ چکے ہیں، پرمکھ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ
یہ فلسطین کے نیچے مقام ایلا کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام پرانے زمانے میں تپرا تھا، اور عرب آج اس کو بطرہ کہتے ہیں۔ یہ اسی علاقے کے پاس کا واقعہ ہے جس کا نام آج کے زمانے میں بطرہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اکثر مفسرین نے، جس میں علامہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جس کا حوالہ بیان القرآن میں حضرت مفسر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہر افسوس کے رہنے والے تھے۔ ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اردن کا ایک شہر ہے، اردن کا ایک شہر ہے عمان۔ اس شہر میں ایک جنگل واقع ہے، اس جنگل میں ایک غار ہے، ایک بڑی گفا ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً سن عیسوی 1963 میں ایک بات مشہور ہوئی کہ اس جنگل میں کچھ لاشیں موجود ہیں۔ تو وہاں کی حکومت نے، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کی کھدائی کا فیصلہ کیا، اور لوگ جب اس کی کھدائی کے لیے پہنچے تو واقعتاً وہاں پر 6 تابوت ملے اور 2 قبریں ملی، 6 تابوت اور 2 قبریں ملی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں پھر یہ مشہور ہوا کہ یہی اصحاب کہف ہے۔ یہ 1963 کی بات ہے، یعنی قریبی زمانے کی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی پیدائش کے، آپ میں سے بڑوں میں سے لوگوں کی پیدائش کے بعد کی بات ہے، ہمارے ہندوستان کے آزادی کی بات ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں اصحاب کہف۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاریخی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اصحاب کہف حقیقی معنی میں موجود تھے، اور ان کے نشانات آج بھی ان علاقوں میں اس طریقے سے پائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی علامت ہے۔ اس قصے کو قرآن نے جس زمانے میں بیان کیا ہے، اس زمانے میں مکہ کے مشرکین اس سے واقف نہیں تھے، تبھی تو بیان کیا حقانیت جاننے کے لیے۔ اور قرآن الکریم نے اس حقانیت کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ آج بھی محققین، اتہاس کا زمینی تفتیش کرنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں اس طریقے کے آثار ملتے ہیں۔ باقاعدہ وہاں پر مسجد بھی موجود ہے، باقاعدہ وہاں پر ایک تعمیر بھی موجود ہے، اور وہاں پر بستی کے آثار بھی موجود ہیں۔ پرانی جیسے کھنڈیر ہوتی ہیں پرانی بستیاں، اور اس کے نشانات رہ جاتے ہیں، پھر اس کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اس طریقے کا ایک شہر بستا تھا۔ ہمارے دنیاوی کے بارے میں بھی ایک کہانی لوگ بیان کرتے ہیں کہ پرانا گاؤں اس جگہ پر تھا، پھر بستے بستے اس طریقے سے آ گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ان علاقوں کے بارے میں آج بھی اس تحقیق کو مانا جاتا ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جن کی تاریخی حیثیت کو یہاں پر بیان کر دیا گیا تاکہ سننے والے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ قرآن الکریم کس طریقے کی حقانیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ نوجوان جن کا قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم میں بیان فرمایا، کوئی معمولی نوجوان نہیں تھے۔ اب یہ سننے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں تھے، شاہی گھرانوں میں پیدا ہوئے نوجوان تھے، کسی عام گھرانے کے لوگ نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کا بادشاہ بڑا گھمنڈی تھا، انہی کے خاندان کا، اس نوجوانوں کے خاندان کا بڑا گھمنڈی تھا۔ 2 کام کرواتا تھا، ایک تو یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کچھ مجسمے بنوا رکھے تھے، کچھ پتلے بنوا رکھے تھے جسے بت کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کچھ مجسمے بنا رکھے تھے،
لوگوں کو ان مجسموں کی پوجا کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا، اور اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا کہ ان مجسموں میں اپنا مجسمہ بھی داخل کر دیا کہ میری ہی کر لو۔ جو اس کی بات مانے اسے چھوڑ دیتا تھا، اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیتا تھا، اور جو اس کی بات نہ مانے اسے پہلے مہلت دیتا تھا کہ یا تو تم میری بات مان لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا تو پھر میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو جو لوگ مانتے تھے انہیں چھوڑ دیتا تھا، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا۔ ان کے مختلف قصے ہیں جس کو ہم آئندہ تفصیل میں سنیں گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ظالم گھمنڈی بادشاہ اپنے کارندوں کو شہر میں بھیجتا رہتا تھا کہ دیکھ کر آؤ کہ کئی لوگ میرے علاوہ یا میری متعین کی ہوئی مورتیوں کے علاوہ، بتوں کے علاوہ کسی اور کی پوجا تو نہیں کرتے۔ لوگوں کو بھیجتا رہتا تھا، اپنے کارندوں کو، سپاہیوں کو شہر میں گشت لگواتا تھا، اور وہ ڈھونڈتے رہتے۔ اگر کوئی پکڑا جاتا پہلے اسے یوں کہہ دیتے بھائی تیرا مذہب چھوڑ دے، بادشاہ کا مذہب اپنا لے۔ نہیں مانتا بادشاہ کے پاس لے آتے، بادشاہ اس کو ڈراتا دھمکاتا، چھوڑ دیتا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ یہ جو نوجوان تھے، یہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے مزاج میں یہ باتیں تھیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی، اور یہ کوئی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ جو کسی سے پیدا ہوا اور جو خود انسان ہے اس کی پوجا کی جائے۔ جو مجسمے اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے، اس کی پوجا کی جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو بھلے وہ شاہی گھرانے کے نوجوان تھے، بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوئے نوجوان تھے، شہزادے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے خاندان کے مذہب سے الگ تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے چھپ چھپ کر، اور وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ نوجوان جو اللہ کو ماننے والے تھے، سچے مذہب پر تھے، وہ موقع پا کر ایک وقت میں اکٹھے ہوتے تھے، اور اس وقت میں یہ ساری تحقیقات کرتے تھے، پھر اللہ کی بندگی کرتے تھے، پھر جدا ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ سپاہیوں نے ان کو دیکھ لیا، کہ ان کو پکڑ کر سیدھے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ اس کا نام بھی لکھا ہے، یہ تقریباً اس کا نام یہ دقیانوس کے ایسا کچھ ہے۔ تو دقیانوس کے دربار میں لے گئے کہ تم سارے ملک والوں کو مجبور کرتے ہو کہ ان مورتیوں کی پوجا کرو، میرے مذہب کو اپناؤ، اور یہ آپ کے گھر کے حالات ہیں، یہ خود آپ کی نہیں مانتے، یہ خود آپ کو نہیں پوچھتے، یہ خود مجسموں کو نہیں پوچھتے۔ بادشاہ نے ان کے حلیے کو دیکھا کہ ہے شہزادے، لیکن ان کا لباس دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، ان کے بال دیکھو۔ بادشاہ نے کہا بھئی تم شہزادے ہو، بادشاہی گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تو ان کے جیسے کیوں نہیں رہتے؟ اور جو وہ کرتے ہیں، یعنی ہم بادشاہ جو کرتے ہیں وہ تو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی، لیکن چونکہ شاہی گھرانے کے نوجوان تھے، شہزادے تھے، اس لیے ایک دم ان کو سزا نہیں دی، فوراً ان کو سزا نہیں دی، ان کو مہلت دی۔ نوجوانوں نے سوچا کہ انہوں نے مہلت تو دی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، بھلے ہم اس کے خاندان کے ہیں، یہ ہمیں بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ سے بچنے کے لیے اس طریقے سے گفا میں جا بیٹھے۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب یہ کچھ نوجوان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک گفا میں جا بیٹھے۔ اور بھی قصے ہیں،
آئندہ تفسیر میں ہم اس کو سنیں گے کہ کس طریقے کے حالات ان نوجوانوں کے اوپر پیش آئے. نوجوان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، بادشاہ کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے، بادشاہ کی کہی ہوئی پوجا پاٹ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں بھرے ماحول سے نکالنے کے لیے ایک گفا میں جا بیٹھے. یہی وہ عمل تھا، یہی وہ صفت تھی جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اول فدیتو کا لفظ استعمال فرمایا. سورہ کہف میں 2 جگہ پر ہے. ایک تو یہاں پر ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. ایک ابھی ہم نے پڑھا یہاں پر ایک اول فدیتو نوجوانوں کا ذکر، اور ایک جہاں سے ابھی رکوع اور اصل قصہ شروع ہوگا. پہلے یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے مختصر، اور نحن نقص علیک نبأہم بالحق سے اصحاب کہف کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ہم اسی طریقے سے سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی، ان نوجوانوں کے قصے کو ان کے نام کے ساتھ فدیتن کے لفظ کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا. اتنے مبارک نوجوان ہیں وہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین اس طریقے سے قرآن میں فرماتا ہے. ایک اور جگہ پر ہے نوجوانوں کا ذکر قرآن الکریم میں، جبکہ حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی بنی. ایک تو ہے بیٹا، بیٹا چھوٹا ہو بڑا ہو، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن جس طریقے کا لفظ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے یا بنی بنی، عربی میں کچھ طریقے کے بولنے کے ہوتے ہیں، اس میں سے بنی یہ نوجوان بیٹے کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور اس وقت میں فرما رہے ہیں میرے نوجوان بیٹے. سے معلوم ہوا کہ نوجوانی کی حالت میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کا کیا مقام ہے. یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں یہ مختصر شروعات کے قصے میں. نمبر 1 کہ نوجوانوں کی کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک. شریعت میں نوجوانوں کا کیا مقام ہے. ایک بات اصولی طور پر یہ سمجھ لیں کہ نوجوان جہاں کے سنورے ہوئے ہوتے ہیں، نوجوان جہاں کے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، نوجوان جہاں کے کھنٹیلے اور محنتی ہوتے ہیں، اس جگہ کا معاشرہ بڑا خوشحال ہوتا ہے. نمبر 2 جہاں کے نوجوان اسلام کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس جگہ کا معاشرہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، وہاں پر گناہ نہیں ہوتے. اب یہ اصحاب کہف جیسے نوجوان ہو، ان کو تو کیا تھا، شاہی گھرانے میں عیش قرانہ تھا، شاہی بستر پر سونا، شاہی محل میں رہنا، شاہی لباس کا استعمال کرنا، شاہی دسترخوان پر کھانا کھانا. ان کے لیے عیش کی کوئی کمی تھی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے شاہی گھرانے کو چھوڑا. اس سے معلوم ہوا کہ جب نوجوان سدھر جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ پاک دامنی کے لیے، وہ اپنی حفاظت کے لیے کیوں کچھ چھوڑ سکتا ہے. آج کل کے نوجوان روپوں پیسوں کی دیوانگی، عمدہ لباس عمدہ گاڑیوں کی دیوانگی، عیاشیوں کی محفل کی دیوانگی، عیاشی بھری پارٹیوں کی دیوانگی، نہ رات نہ دن ہر وقت میں
اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوششیں، تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ معاشرے کا سدھار نوجوان کے سدھار پر ہوتا ہے۔ جہاں مفسرین نے یا محدثین نے یا کتابیں لکھنے والوں نے نوجوانوں کی اصلاح کو بیان کیا ہے، تقریباً میں نے آج بھی دیکھا ان کتابوں کو، وہاں پر یہ آیت انہوں نے ضرور بیان کی ہے، اِذَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا مِنْ آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جن لوگوں نے بھی نوجوانوں کی اصلاح کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اس آیت کریمہ کو ضرور لکھا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب نوجوان اپنی حفاظت کر لیتا ہے تو معاشرہ کس طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہاں کے گھرانے بھی محفوظ، پھر وہاں کے نوجوان بھی محفوظ، پھر وہاں کے بچے اور بچیاں بھی محفوظ۔ اور پھر جب نوجوان اپنی نوجوانی کو نہیں سنبھالتا تو پھر کیا کیا حالات پیش آتے ہیں وہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ موبائل کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ گناہ کر لیا، اتنے سال کی بچی کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ زبردستی کر لی، راہ چلتی ہوئی بچی کو چھیڑ دیا، نوجوان نے نوجوان کے اوپر یہ ظلم کر دیا۔ آئے دن یہ کس سے سنتے رہتے ہیں؟ وجہ اس کی نہیں ہے نوجوانی کا بگاڑ۔ جب کسی قوم کا نوجوان سنبھل جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، اللہ تعالیٰ نے بدن میں ایک رگ بنائی ہے جسے ریڑھ کہا جاتا ہے، جو درمیان سے پاس ہو جاتی ہے، جس کا ٹوٹ جانا انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رگ کو کچھ ہڈیوں کے بیچ میں چھپایا ہے جس کو کروڑ رجو کہا جاتا ہے۔ یہ ساری ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کروڑ رجو اس طریقے سے بنائی ہے کہ یہ سیدھی تو آدمی سیدھا، یہ ٹیڑھی تو آدمی ٹیڑھا۔ انسان کی کروڑ رجو بالکل سیدھے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی بالکل صحیح سالم ہے، انسان بالکل تندرست ہے۔ باقی جہاں جہاں کمزوری آتی جاتی ہے، اس میں الگ الگ پارٹس ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، وہ آپ انگلش میں جانتے ہوں گے، رپورٹ نکالنے والے، وہ L1 ہے، L4 ہے، L5 ہے، یہ الگ الگ اس کے پارٹ ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں آخر تک، وہاں سے بدن کے الگ الگ حصے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس حصے میں کمزوری آتی ہے، اکثر یہ جو نیچے کے 5 کے بعد جو حصے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے پیروں کی کمزوری شروع ہوتی ہے، وہاں سے بھی پیروں کا مڑنا ختم اور خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی مضبوط اور جتنی صحیح سالم ہوتی ہے، انسان کا بدن اتنا ہی صحیح سالم ہوتا ہے۔ اسی طریقے کی حیثیت کسی بھی قوم میں اس کے نوجوان کی ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی، ایسے بھی کسی بستی کا، کسی قوم کا نوجوان اس بستی کے لیے، اس قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر وہ مضبوط اور وہ صحیح سالم، پھر انہیں کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا، اِذَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، اصحاب کہف کے ان میں رہنے والے نوجوانوں کے قصے سے، کہ جب نوجوان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتا ہے، پھر وہ اسے پورا کر گزرتا ہے۔ کوئی اپنے ارادے میں مضبوط ہو، یہ اگر سمجھ جائیں، قوم سمجھ جائیں، مضبوط ہو جائے مضبوط، اور اگر ان میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اگر ان میں کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر قوم ٹوٹ جاتی ہے، پھر قوم میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قصے کو بیان فرمایا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فطیتم کے لفظ سے استعمال فرمایا، نوجوانوں کے لفظ سے اس قصے کو بیان فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نوجوانوں کا کیا مقام ہے۔
حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کا خصوصی ذکر فرمایا، خصوصی ذکر، پریشانیوں سے بچنے میں نوجوانوں کا ذکر، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے حاصل کرنے میں نوجوانوں کا ذکر خصوصی طور پر۔ اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے، اس پر کچھ قصے ہیں، ایک دو اسے بیان کریں گے، پھر آئندہ کی تفسیر کو ہم تفصیل کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم يا ربنا أنت إلهنا إله واحد لا إله إلا أنت۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب کریم، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں یہ تیرے بندے اور گھروں پر بیٹھ کر تیری بندیاں مولا کریم نہ جانے کن کن امیدوں کے ساتھ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، ان کے دلوں میں کتنے سوالات ہوں گے، کوئی اپنی زندگی کے بارے میں، کوئی اپنی ضرورتوں کے بارے میں، کوئی اپنی اولاد کے بارے میں، کوئی اپنے گھر کے بارے میں، کوئی اپنے کاروبار کے بارے میں، کوئی اپنی زندگی کی خوشحالی کے بارے میں، کوئی عفت اور پاکدامنی کے بارے میں، کوئی عافیت کے بارے میں، کوئی تندرستی کے بارے میں۔ الہ العالمین، ہر بندہ اور بندی ان مبارک لمحات میں ایک ہی امید پر کہ ان گھڑیوں میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نہ جانے کتنے سوالات لے کر تیرے حضور میں بیٹھتے ہوں گے۔ رب کریم، ہر بندہ اور بندی کے جائز سوالات کو پورا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز امیدوں کو پورا فرما، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، بدیوں والی اور گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب کریم، ہم سب کو عفت اور پاک دامنی نصیب فرما، ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما۔ رب کریم، یہ تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، لیکن تیرے حضور میں تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، اور ہمیں تو کیا ڈرنا، کیونکہ سچوں کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو۔ رب کریم، جب تو نے کہہ دیا اور تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو بیماری چاہے کیسی ہی ہو اس کا علاج ضرور ہوتا ہے، کبھی دواؤں سے کبھی دعاؤں سے۔ رب کریم، جو جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، کینسر جیسی مہلک بیماریوں میں جو مبتلا ہیں ان تمام کو بھی مکمل صحت اور عافیت نصیب فرما، مکمل تندرستی نصیب فرما۔ دلی امراض میں جو مبتلا ہیں رب کریم، ان تمام کو بھی دل کی مضبوطی نصیب فرما، دل کی تقویت نصیب فرما۔ کیا کہنا پیارے آقا علیہ السلام نے تو یہ بھی فرما دیا، سبحان اللہ کہہ دو دل مضبوط ہو جائے گا۔ رب کریم، اسی کے ذریعے دل کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی خوب خوب حفاظت فرما، خاصتاً اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ہماری اولادوں کی خوب خوب حفاظت فرما۔ رب کریم، بیچارے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں
جو اپنی اولاد کے روزگار کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں، زندگی کے روزگار کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں بیچارے دن کو نکلتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی ان حالت کو دیکھ کر۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین حلال وسیع پاکیزہ طیب روزی کے اسباب مہیا فرما۔ رب کریم ہمیں حلال عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.